اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اگر ہم تاریخ میں خصوصاً انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں اور اسی طرح اگر ہم چلتے آئیں اس ٹائم لائن کے ساتھ ساتھ اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان تمام اس پوری تاریخ میں ہمیں ایک ایسا طبقہ اور ایک ایسی کیٹیگری ہمیں نظر آتی ہے کہ جو سوچے، یعنی یہ ایک ایسا طبقہ ہے، ایسا گروپ آف پیپل ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے تو باقی سارے لوگ بھی ان کے فیصلوں کے تابع ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں کی اطاعت کرتے ہیں، نہ یہ کہ زبردستی کی اطاعت، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں لہٰذا وہ بہتر ہمارے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو فالو کریں، ہم ان کے پیرو بنیں تو بہتر ہے۔ اس طبقے کو اور اس کیٹیگری آف پیپل کو ہم ٹرمینالوجی کے اندر، اصطلاح کے اندر کہتے ہیں خواص، یا اگر اس کو ہم انگلش میں کہنا چاہیں تو ہم کہیں گے ایلیٹ اور ایلیٹس۔ ہر سوسائٹی میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ آپ کو یہ طبقہ ملے گا۔ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، ایسی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے جو عام لوگ جن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہ جو فیصلہ کریں گے عوام بھی ان کے تابع ہوں گے، لوگ بھی ان کے تابع ہوں گے۔ اب اسی وجہ سے جو ایکسپرٹس ہیں سوسائٹل افیئرس کے اندر، معاشرتی علوم کے اندر، وہ معاشرے کو اور سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ سوسائٹی از ڈیوائڈڈ انٹو ٹو گروپس آف پیپل، ایک خواص اور ایک عوام۔ ٹھیک، عوام کون ہے؟ عوام وہ لوگ ہیں جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، جو کسی چیز زیادہ تر چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ مثلا اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، آپ فرض کریں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، صحیح، تو جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی شخص کے ساتھ، تو یہاں پر آپ دیکھیں عوام کس طرح سوچے گی، اور آپ دیکھیں خواص جو ایلیٹس ہیں، جو بڑے ہیں معاشرے کے، وہ کس طرح سوچتے ہیں۔ جو عوام ہوگی وہ یہ دیکھے گی یار کہ مثال کے طور پر کہ اس کو مثلا یہ حادثہ جو ہے وہ اس کے کیا نقصانات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کون زخمی ہوا، کون مرا، صحیح ہے، یہ عوام سوچتی ہے۔ مثلا وہ اس طرح کہے گی یار دیکھو اس کی گاڑی ہی چلی گئی ہاتھ سے، ٹھیک ہے، یا ایک خاندان کے 5 افراد خدا نخواستہ اس ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اور اس سے زیادہ نہیں سوچے گی عوام۔ لیکن جو زیادہ فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کیا دیکھیں گے کہ یار یہ حادثہ کیوں ہوا، وہ کون سی وجوہات تھی، وہ کون سے اسباب اور عوامل اور کازز تھے کہ جن کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے، کس کی غلطی تھی، یہاں پر ڈرائیور کی غلطی تھی یا اس پیڈسٹرین کی غلطی تھی، روڈ کراس کرنے والے کی غلطی تھی، صحیح۔ یہ ساری چیزیں مثلا جو بڑے لوگ ہیں، یا بڑے لوگ سے مراد جو فہم رکھتے ہیں، جو زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر جو تاریخ کا رخ موڑنے والا طبقہ ہے وہ خواص ہوتا ہے، بہت بڑا فیکٹر، یعنی 90% سے زیادہ اس طبقے کا رول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو اس قدر زحمت اور مشقت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
ہدایت کی ان کی، فرعون کی حکومت سے ان کو نجات دلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. لیکن نتیجے میں کیا ہوا آپ بتائیں مجھے. آپ نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، واقعات سنیں کہ نتیجے میں بنی اسرائیل نے ایک ایلیٹ بندے کی وجہ سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کی غیبت میں گئے تھے اور لوگوں کی نظروں سے غائب ہو چکے تھے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، جب ان کا واپس ظہور ہوتا ہے 40 دن بعد، تو وہ دیکھتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ متفرق ہو چکی ہے، بٹ یعنی ایک بالکل ہی الگ راستے پہ جا چکی ہے، ایک نیا دین اپنا لیا. کیا ہو چکا ہے اس قوم کو؟ کس کی وجہ سے؟ سامری کی وجہ سے. سامری کون تھا؟ سامری خواص میں سے تھا، سوجھ بوجھ رکھنے والا تھا. وہ جانتا تھا کہ میں اس عوام کو موسیٰ کے خدا سے اپنے خدا کی جانب کس طرح اس عوام کا ذہن موڑ سکتا ہوں. میں اس کو کہتے ہیں خواص، اس کو کہتے ہیں ایلیٹ. اور ایک ایلیٹ اور خواص کی تاثیر اور اس کے ایفیکٹس معاشرے پر اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کے دین بھی بدل دیتے ہیں، لوگوں کے راستے بدل دیتے ہیں، لوگوں کی ڈائریکشنز بدل دیتے ہیں. تو یہ ایک یعنی ایک میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو تاکہ ہم آ جائیں دوبارہ تاریخ اسلام پر. دیکھیں ہم پہنچے تھے غدیر پر، اور غدیر کے بعد پھر میں نے آپ کو جو واقعات پیش آئے، خصوصاً امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں، البتہ بہت میں نے خلاصے کے طور پر سمجھایا. لیکن آپ یہ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور میں 3 جنگیں پیش آئیں: جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان. جنگ جمل میں کیا ہوا؟ جنگ جمل کیوں پیش آئی؟ دیکھیں مجھے اور آپ کو تاریخ کا اس اینگل سے مطالعہ کرنا چاہیے، اس دیج سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، یہ جنگ کیوں پیش آئی، کیا اسباب اور عوامل تھے، what were the causes. صحیح، جنگ جمل کیوں پیش آئی، جنگ صفین کیوں پیش آئی. اب آپ جنگ جمل میں دیکھیں خواص کا کردار. جنگ جمل کس وجہ سے پیش آئی؟ خواص کے انحراف کی وجہ سے. مثال کے طور پر کون تھا امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ جمل کے اندر؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں بڑی بڑی شخصیات، بگ پرسنالٹیز، مثلا طلحہ، زبیر، اس طرح کی شخصیات. کون تھے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ تھے جو صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یہ لوگ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے جنگ جمل کے اندر. اب یہ ایک الگ، اب کیوں ہوا، کیا سائیکالوجی تھی طلحہ اور زبیر کی، وہ لوگ کیوں امام کے مقابلے میں آ گئے، what were the reasons. ابھی ایک بہت ڈیٹیل ڈسکشنز ہے کہ جو اپنی جگہ اہمیت کی بہت زیادہ حامل ہے. چونکہ آج بھی ہم جنگ جمل میں مبتلا ہیں، آج بھی ہم جنگ صفین میں مبتلا ہیں، اور آج بھی ہم جنگ نہروان میں مبتلا ہیں. لہٰذا یہ 3 جنگیں امام علی علیہ السلام کی 4 سال اور تقریباً 9-10 ماہ کی جو حکومت تھی امام علی کی، یہ ایک بہت ہی، اس کے اندر ایک عظیم ترین معارف اور اسرار چھپے ہیں، پنہان ہیں، کہ جس کو جاننا بہت ضروری ہے. کہ اگر ہم ان اسرار کو، امام علی کی حکومت کے اندر جو واقعات پیش آئے، اگر ان کو ہم درست انالیسس کر لیں، تجزیہ کر لیں، تو آج ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں. تو خواص کا کردار، خلیفہ سوم کے دور میں بھی یہی ہوا کہ اقتصادی اور اکنامک کرپشن بہت زیادہ اضافہ ہوا، اس میں بھی خواص بہت زیادہ ان کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. آتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں. دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے کہ صلح امام حسن. ٹھیک، اب یہ صلح کیوں پیش آئی اس کو ہم فی الحال رہنے دیتے ہیں. آتے ہیں اس جنگ میں کہ اس جنگ میں امام کے ساتھ کیا ہوا، کیا مظلومیت امام کو سامنا کرنا پڑی. دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی فوج کو اگر آپ نگاہ کریں، اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، پھر اس میں خواص ہیں، اس میں خود امام حسن علیہ السلام. مثلا آپ دیکھیں عبید اللہ ابن عباس،
قیس ابن سعد ابن قیس، اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو نبی اکرم کے زمانے میں موجود ہے، صحابی نبی اکرم۔ اب عبید اللہ ابن عباس، کون تھا عبید اللہ ابن عباس؟ عبید اللہ ابن عباس، اگر میں آپ کو، کاش میرے پاس یہاں کوئی ایسا کچھ ہوتا اسکرین کے میں آپ کو دکھاتا کہ کیا شجرہ ہے بنی ہاشم کے خاندان کا، وہاں ہم دیکھیں کہ عبید اللہ کہاں موجود ہے۔ مثلا آپ دیکھیں عبید اللہ ابن عباس خود امام علی علیہ السلام کے کزن ہیں، امام علی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، ٹھیک، اور صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ عبید اللہ ابن عباس کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو یہ شخص امام علی علیہ السلام کی حکومت کے دوران امام نے اسے یمن کا والی بنایا تھا، یمن کا گورنر بنایا ہوتا۔ یہ یعنی اس کیٹیگری، اس لیول کا یہ شخص تھا یہ۔ لیکن کیا ہوا، عبید اللہ نے اور یہ امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ کو اپنے فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا ہوا تھا، صحیح، سب یعنی ون آف دا ٹاپسٹ پوزیشن ان دا آرمی، عبید اللہ ابن عباس۔ اور اس کے بعد قیس ابن سعد کی کیٹیگری آتی ہے، یعنی عبید اللہ کے بعد یہ آتے ہیں اس آرمی کے اندر، امام حسن کی اس فوج کے اندر، اور اس کے بعد دیگر افراد، سعد ابن قیس وغیرہ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں اپنی اس فوج کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ میری فوج میں بہترین اصحاب موجود ہیں، یہ امام حسن کے الفاظ ہیں، یعنی بہترین قاریان قرآن موجود ہیں، بہترین اصحاب نبی اکرم موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں امام حسن کی فوج میں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ معاویہ نے عبید اللہ ابن عباس، دیکھیں جب عبید اللہ ابن عباس امام علی کی حکومت کے دوران والی یمن تھا تو معاویہ نے بسر ابن ارطاط عامری کو، جو کہ ایک بہت بڑا خطرناک بندہ تھا معاویہ کی حکومت کے اندر، اسے بھیجا تھا چڑھائی کرنے کے لیے، اور یہ شخص جاتا ہے یمن میں، اور عبید اللہ اس کے آنے کی خبر جب اس کو ملتی ہے تو وہ فرار کر جاتا ہے، اور اس کے بچوں کو یعنی عبید اللہ اپنے بیٹوں کو وہاں چھوڑ جاتا ہے۔ نتیجے میں جب بصر آتا ہے وہاں پر یمن میں تو یہ عبید اللہ کے دونوں بیٹوں کو قتل کرتا ہے۔ اب نتیجے میں آپ دیکھیں، اب اصل میں تو قاتل معاویہ ہے نا، کیونکہ معاویہ نے بصر اپنے ارتاد کو بھیجا تھا۔ تو نتیجے میں کیا ہوا، عبید اللہ کے اندر معاویہ کے نسبت ایک کینہ، ایک نفرت موجود تھی۔ لیکن یہی شخص جب امام حسن نے اپنی فوج بنا لی ہے، جنگ کے لیے آمادہ ہیں، معاویہ نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے، اپنے انفلٹریٹرز کے ذریعے عبید اللہ کو پیغام پہنچایا، اس کو لیٹر بھیجا اور اس کو لالچ دی کہ اگر تم نے حسن کو چھوڑ دیا تو میں تمہیں کتنے پیسے دوں گا، میں تمہیں 1 ملین درہم دوں گا۔ اب درہم ہے یا دینار ہے مجھے شک ہے، لیکن 1 ملین کی اماؤنٹ کنفرم ہے، یعنی 1 ملین درہم یا دینار کی معاویہ نے عبید اللہ کو لالچ دی۔ اب 5 لاکھ دینار امام حسن ابن علی کو چھوڑنے پر کیش ملے گا آپ کو جب تم امام حسن کو چھوڑو گے، اور جب تم پھر میرے ساتھ یعنی معاویہ کے ساتھ ملحق ہو جاؤ گے تو 5 لاکھ تمہیں اور مل جائیں گے، ٹوٹل 1 ملین۔ یعنی عبید اللہ نے کیش کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں امام حسن علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اب جب کمانڈر آف دا فوج، آف دا آرمی جب چھوڑ جائے تو ظاہر سی بات ہے جو اس کے نیچے جو آرمی ہے وہ آٹومیٹکلی وہ بھی اس خیانت کا شکار ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں عبید اللہ بھی خواص میں سے تھا، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، خواص is a big factor, is a big reason, is a big cause of deviation and distortion in history۔ اچھا، آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی جانب۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام، کیونکہ میں آج کے سیشن میں آپ کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا
ظہور تک، یعنی ہم ظہور تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور فرج امام زمانہ کے توسط سے دنیا کی تمام مشکلات کو حل فرما انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم تاریخی اور فیوچرولوجی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم عاشورہ کو کنیکٹ کریں گے ظہور سے۔ یہ روایات کے اندر یہ ائمہ علیہ السلام نے کام کیا ہے، تو ہم جلد as soon as possible اس ٹائم لائن کو کراس کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں ظہور کی جانب۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو امامت ملتی ہے، اور آپ دیکھیں عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 50 سال بعد عاشورہ کا واقعہ رونما ہوتا ہے، after 50 years۔ صحیح۔ اب بہت سارے افراد کربلا میں ایسے موجود تھے امام کے سامنے، امام کے مد مقابل، جنہوں نے اپنا بچپنا نبی اکرم کی زندگی میں گزارا ہے۔ انہوں نے بچپن میں نبی اکرم کو دیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اپنی آنکھوں سے اس نورانی ہستی کو دیکھا ہے۔ لیکن یہی لوگ جو بچپنے میں تھے، جو بچے تھے، جب 50 سال بعد امتحان کا وقت آتا ہے تو امام حسین کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اور ان میں سے تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم سے احادیث بھی نقل کی ہے۔ دیکھیں خواص، ایلیٹس۔ اگر آپ کوفہ کے معاشرے میں آئے، چلیں یہ تو میں نے بہت بڑا ٹائم پیریڈ آپ کے سامنے، 50 years is a big gap، چلیں میں آپ کا یہ گیپ کم کر دیتا ہوں ہسٹری کے اندر۔ آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو علی علیہ السلام کی حکومت کے 20 سال بعد کون حاکم ہوتا ہے؟ یزید۔ عجیب نہیں ہے؟ اب میں نے گیپ اور کم، 50 سے میں 20 پہ آ گیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہسٹوریکلی ہسٹری عجیب ہے، تاریخ عجیب ہے، بہت دردناک ہے، لیکن بہت ہی سبق آموز بھی ہے، بہت ہی عبرتناک بھی ہے۔ اگر میں اور آپ تاریخ سے عبرت نہ لیں، 2 چیزیں ہمیں تاریخ سے لینی ہیں، ایک درس، سبق، اور 2 عبرت۔ یہ 2 چیزیں اگر میں اور آپ آج کے زمانے میں 21st سینچری میں تاریخ سے اگر یہ 2 چیزیں نہ لیں تو تاریخ کو پڑھنا فقط انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے یا فقط انفارمیشن کی کلیکشن کے لیے، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ تاریخ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب آپ دیکھیں امام علی کی حکومت کے 20 سال بعد یزید اسی کرسی حکومت پر بیٹھ جاتا ہے اور لوگ اس کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں امام علی کے زمانے میں امام علی کہاں پر تھے جب ان کی حکومت تھی؟ 4 سال اور 9 مہینے کوفہ میں ان کا دارالامارہ تھا۔ کوفہ واز ہز مین سینٹر آف حکومت، آف گورنمنٹ۔ اب آپ دیکھیں امام علی خدا کا نمائندہ اس زمین پر، معنوی ترین شخصیت، عادل ترین شخصیت، ایسی شخصیت اور ایسی ہستی کی حکومت ہے۔ یعنی عراق کے لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے امام علی کی عدالت بھی دیکھی ہوئی تھی اور امام علی کی معنویت بھی دیکھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود 20 سال بعد یہی لوگ یزید کو اپنا حاکم بنا لیتے۔ کیوں؟ تاریخ میں اصل سوال یہی ہے، جب بھی آپ تاریخ پڑھیں تو کیوں کو لے کر آئیں، وائی، کیوں ایسا ہوا۔ اب کوفہ کی، خاص طور پہ عراق اور کوفہ جہاں پر مین سینٹر ہے مسلمانوں کا اس زمانے میں، کیا خصوصیات تھیں کوفی سوسائٹی کی، کیا خصوصیات تھیں، کیا سائیکالوجی تھی ان کی، اس کے لیے ہمیں کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اے کاش یہ کتابیں جو ماشاءاللہ اتنی لکھی جا چکی ہیں، کاش یہ کتابیں اردو میں ترجمہ ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یعنی ایک بہت بیڈ نیوز اگر میں آپ کو دوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتابیں اردو میں ترجمہ ہو پائیں گی۔ اس کی وجہ یہ کہ موٹیویشن انفارچونیٹلی نہیں پایا جاتا، ایلیٹ کا موٹیویشن نہیں ہے کتابوں کو ترجمہ کرنے کا۔ لہٰذا میں آپ سے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا سولوشن ہے، پھر ہم کس طرح کتابوں کی جانب رجوع کریں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لینگویج سیکھیں۔ لینگویج سیکھنا از دا اونلی سولوشن۔
آپ فارسی سیکھیں، پرشین سیکھیں، 6 مہینے بعد آپ 6 مہینہ اگر آپ نے پرشین سیکھ لی، آفٹر 6 months یو کین ایزیلی ریڈ فارسی بکس، اور آپ کو ایک عظیم سمندر، نہ ختم ہونے والا خزانہ، نہ ختم ہونے والا سمندر کتابوں کا، علم کا آپ کی دسترس میں آ سکتا ہے. خوب، چلیں یہ بھی ایک بریکٹ پوائنٹ تھا. لیکن یہ ایک نیڈ ہے آج کی سوسائٹی کی کہ ہم جس طرح انگلش کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں اور چائنیز کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ٹرکش کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، ہم پرشین کو بھی اہمیت دے رہے ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو اکثر کتابیں اس وقت موجود ہے تفسیر دین سے متعلق، وہ فارسی زبان میں موجود ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی حکومت میں بھی جو یعنی ایک بہت ہی بڑا فیکٹر جو پایا جاتا ہے، وہ کس کا پایا جاتا ہے؟ خواص کا. اگر آپ مثال پوچھیں مجھ سے تو اس کی بہت بڑی مثال ہانی ابن عروہ رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی رحمت ہو ان کے اوپر. کیا ہوا ہانی کے ساتھ؟ آپ دیکھیں، اگر میں آپ کو واقعہ سنا لوں تو وہ اس طرح سے ہے. جب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو امام حسین سے مأموریت ملی اور وہ کوفہ آئے تاکہ لوگوں کو تیار کر سکے اس حسینی موومنٹ میں شامل ہونے کے لیے، تو یہاں پر حضرت مسلم سب سے پہلے مختار ثقفی کے گھر جاتے ہیں. اس کے بعد چونکہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ بہت سارے جاسوس عبید اللہ ابن زیاد نے، اس ملعون نے کوفہ کے اندر پھیلائے ہوئے تھے، لہٰذا حضرت مسلم علیہ السلام کے لیے چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مکان کو بدلتے رہیں. اس کے بعد جب حضرت مختار کے گھر سے نکلے تو وہ آئے ہانی ابن عروہ کی جانب. ہانی ابن عروہ جو کہ صحابی نبی اکرم بھی رہ چکے ہیں، 90 years of age. جب ان کی شہادت ہوئی ہانی ابن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو 90 سال یعنی 90 سال اور 90 years کی ان کی ایج تھی. صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امام علی کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے جنگ لڑی ہے امام کے ساتھ. لہٰذا یعنی امام کے رکاب میں، نہ کہ امام کے مقابلے میں. اوکے، حضرت مسلم آتے ہیں ہانی کے گھر میں. جب ہانی نے دروازہ کھولا تو بہت زیادہ یعنی تمایل اور شوق نہیں دکھایا حضرت مسلم کے سامنے. حضرت مسلم کو کہا کہ چلیں ابھی آپ آ گئے ہیں تو آ جائیں میرے گھر پہ، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے پہلے سے انفارم کیا ہوتا تو میں شاید آپ کو قبول نہیں کرتا. اب ہانی نے ایسا کیوں کہا اس کے پیچھے ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن اب اس سے ہم یعنی دیکھیں یہ سب اس کتاب میں موجود ہے. یہ جو میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں اس کتاب میں موجود ہے اور بہت سارے سورسز میں یہ موجود ہے واقعہ. اب ہانی نے جب مسلم کو اپنے گھر میں بلا لیا اور وہاں پر اسٹے کرنے کی اجازت دی، اس کے بعد اگرچہ ہانی نے مسلم کو اس طرح ویلکم نہیں کیا، لیکن اس کے بعد ہانی کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لہٰذا ہانی نے ایک برعکس اور بالکل بہترین انداز میں مسلم کی پذیرائی کی اور پھر مسلم کو اتنا سپورٹ کیا یہاں تک کہ ایک شخص، اب آپ دیکھیں یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا تھا کہ عبید اللہ اس وقت بصرہ میں تھا، بصرہ کا گورنر تھا، اور یزید نے اس کو خط لکھا کہ تم بصرہ کی حکومت تو سنبھال ہی رہے ہو، ساتھ میں تم کوفہ کی حکومت کو بھی سنبھالو. لہٰذا عبید اللہ نے فوراً جو ہے حرکت کی کوفہ کی جانب اور کوفہ میں آ گیا. ایک شخص جس کا نام ہے شریک ابن اعور، شریک ابن اعور یہ عبید اللہ کے ساتھ ساتھ کوفہ آ رہا تھا. شریک ابن اعور در حقیقت امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، انصار میں سے تھے. اب عبید اللہ کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی. اب وہ کیا وجوہات ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ عبید اللہ کے، اب جب اس نے دیکھا کہ یزید نے لیٹر لکھا ہے عبید اللہ کو تو شریک نے چاہا کہ یار نہیں، میں عبید اللہ کو جانے نہیں دوں گا، اور اگر وہ جانے کا زیادہ انسسٹ بھی کرے گا تو بھی میں اس کو تاخیر سے جو ہے میں جانے دوں گا. خیر عبید اللہ بالآخر پہنچ گیا کوفہ اور شریک ابن اعور بھی پہنچ گیا کوفہ.
اب یہاں پر چونکہ دیکھیں شریک ابن آور دوسری طرف ایک طرف سے عبید اللہ کا بھی دوست تھا، اور اگر اس کا پاسٹ دیکھیں تو امام علی کا بھی صحابی رہ چکا ہے، اس طرف سے ہانی کا بھی بہترین دوست، ہانی ابن عروہ کا بھی بہترین دوست رہ چکا تھا۔ تو جب یہ کوفہ آیا تو مریض ہوا شریک، وہ مریض ہوا، بیمار ہوا، اور اس نے ہانی کے گھر میں سکونت اختیار کی. ہی کیم ٹو اسٹے ان ہانیز ہاؤس. اور یہاں پر شریک کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اس کے ذہن میں بات آئی کہ یار یہ تو، کیونکہ عبید اللہ کو جب پتا چلا کہ شریک بیمار ہوا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں جاتا ہوں شریک کی عیادت کے لیے. یہاں پر شریک کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے، ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ چونکہ مسلم بھی ہانی کے گھر ہے، میں بھی ہانی کے گھر ہوں اور بیمار بھی ہوں، تو اس سے بہتر اور کیا فرصت مل سکتی ہے کہ عبید اللہ جب آئے گا تو مسلم پیچھے سے عبید اللہ پر وار کرے اور اس کو قتل کرے، اور اس کے بعد مسلم حکومت کوفہ پر قبضہ کر لے اور امام حسین کے لیے راہ ہموار کر لے. خوب. اب کیا ہوا، عبید اللہ آتا ہے ہانی کے گھر میں، اور بالآخر شریک نے کہا کہ پہلے سے طے ہوا تھا کہ میں جب پانی مانگوں گا تو اس پانی کے بہانے مسلم باہر آئیں گے اور کمرے میں عبید اللہ کو اس کا کام تمام کر دیں گے. یہاں پر شریک ابن آوا نے مسلسل جو ہے پانی کی آواز دی، چیخا، پانی، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، میں پیاس سے مر رہا ہوں، لیکن مسلم باہر نہیں آئے. جب عبید اللہ مشکوک ہوا تو وہ نکل گیا، اور بعد میں جب حضرت مسلم آئے تو شریک نے کہا کہ آپ نے کیوں عبید اللہ کا قتل نہیں کیا؟ تو یہاں پر حضرت مسلم نے کہا کہ دو وجوہات کی بنا پر، ایک کہ جو اس گھر کا اونر ہے یعنی ہانی ابن عروہ، خود وہ نہیں پسند کرتا ہے کہ میں، خود اس کو پسند نہیں ہے کہ میں اس کے گھر میں کسی مہمان کو قتل کروں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ خود حضرت مسلم نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کوٹ کی، اور اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ امن و امان اور جب کسی کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہوتی ہے، جب کسی کو امنیت ملی ہوئی ہوتی ہے، تو امنیت کے دوران کسی کو ٹیررائز نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اچھا ہوا کیا. اب میں آتا ہوں اس خواص کی جانب. اصل ابھی ماجرا یہاں پر ہے. اب جو واقعہ بعد میں پیش آیا، ہانی کو بعد میں اریسٹ کیا جاتا ہے. شریک ابن آور ہی ڈائز آفٹر فیو ڈیز، وہ 3 سے 4 دن بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، اور بعد میں ہانی کو اریسٹ کیا جاتا ہے اس بنا پر کہ انہوں نے مسلم کو اپنے گھر میں مخفی رکھا تھا. جب ہانی کو اریسٹ کیا گیا تو ہانی ایک ایسی شخصیت ہے، یعنی ہی از ون آف دا موسٹ انفلٹریٹڈ شخصیت ان دا سوسائٹی. ایک بہت بڑا قبیلہ تھا ہانی کا. قبیلہ اب مزہج تھا کیا تھا، میں ذہن میں اس کا نام نکل گیا، جو بھی قبیلہ کا نام تھا، لیکن وہ قبیلہ آیا. یعنی ہانی کی ایسی پاور تھی اپنے قبیلے کے اندر کہ اگر وہ پکارے تو 20 سے 30 ہزار لوگ اس کے ہمراہ آ جائیں، اس کی مدد کرنے کو آ جائیں. اب عبید اللہ نے جب ہانی کو اریسٹ کیا، دستگیر کیا، گرفتار کیا، تو ہانی کو شکنجے دیے، اس کے ناک پر، ہانی کے ابن عروہ کے ناک پر حملہ کیا، زخمی کیا ان کے ناک پر. خوب. اب وہ زندان میں، ہی از ان دا جیل، ہانی ابن عروہ جیل میں. ہانی کے قبیلے کو پتہ چلتا ہے، سارے قبیلے والے اٹھ کے آتے ہیں عبید اللہ کے دار الامارہ کے باہر، شور مچا رہے ہیں کہ بھائی ہانی کا ہے، ہانی کو باہر نکالو، ہم ہانی کو لینے آئے. یہاں پر ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے قاضی شریح. قاضی شریح از ون آف دا بگیسٹ ایلیٹس آف دیٹ ٹائم، بہت بڑے خواص میں سے تھا وہ، اور وہ قاضی تھا، وہ جج تھا، قضاوت کرتا تھا. قاضی شریح، اب دیکھیں علماء کی یہاں پر تحلیل عجیب ہے. قاضی شریح نے دیکھا کہ ہانی زندہ ہے اگرچہ ہانی زخمی ہے. اب یہاں پر جب حضرت ہانی ابن عروہ کا قبیلہ آتا ہے تو یہاں پر عبید اللہ نے قاضی شریح کو حکم دیا کہ تم جاؤ
اور کہہ دو ان کے قبیلے کو کہ ہانی زندہ ہے اور بالکل سیف ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, بالکل بہترین انداز میں وہ زندگی گزار رہا ہے عبید اللہ کے ساتھ. اب دیکھیں شرح کا پرابلم کیا ہے یہاں پر. قاضی شرح نے دیکھا کہ ہانی زخمی ہے, صحیح, وہ کہہ سکتا تھا ہانی کے قبیلے کو کہ بھائی اے قبیلہ ہانی, دیکھو عبید اللہ نے کیا زخمی کیا ہے ہانی کو. اگر یہ جملہ کہہ دیتا, جو کہ نہیں کہا اس نے بالکل وہی کیا جو عبید اللہ نے کہا, خوف کے مارے, ڈر کے مارے. اگر قاضی شرح یہ جملہ نہیں کہتا اور بجائے اس کے یہ کہتا کہ اے لوگو, اے قبیلہ ہانی, عبید اللہ نے ہانی کو زخمی کر رکھا ہے, آ جاؤ تم دارالامارہ اور ہانی کو آزاد کراؤ. اگر یہ جملہ کہہ دیتا تو پورا کوفہ جو ہے وہ عبید اللہ کے خلاف ہو جاتا, عبید اللہ کی حکومت پر قبضہ ہو جاتا اور عبید اللہ نتیجے میں یا اس کو قتل کر دیا جاتا یا وہ فرار ہو جاتا. نتیجے میں آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے لیے کس قدر بہترین راہ ہموار ہو جاتی اور شاید کربلا کا واقعہ بھی پیش نہیں آتا. ایک ڈیسیشن کی وجہ سے. کیا ڈیسیشن؟ ایک ایلیٹ کلاس کا ڈیسیشن. کون؟ قاضی شرح. دیکھیں خواص کس قدر, یعنی ایک ڈیسیشن, ایک لمحہ, ایک جملہ تاریخ کو کس طرح عوض کر دیتا ہے, تاریخ کے ڈائریکشن کو کس طرح چینج کر دیتا ہے. خوب. میں آپ سے یہ سب کیوں نقل کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ خود تطبیق کریں کہ مثلا ہر زمانے کے خواص نے کیا کیا ہے, آج کے زمانے کے خواص کیا کر رہے ہیں, اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. ہم جب تک کربلا کے اور مختلف تاریخی کیریکٹرز کو, کرداروں کو تحلیل اور انالیسس نہیں کریں گے, نہیں پہچانیں گے, اس وقت تک ہم اپنے زمانے کے خواص کے ایکشنز کو نہیں پہچان سکتے. کیا پتا ہمارے زمانے میں بھی کوئی قاضی شرح موجود ہو, کیا پتا ہمارے زمانے میں بھی کوئی مسلم ابن عقیل ہو, کیا پتا ہمارے زمانے میں بھی کوئی ہانی ابن عروہ ہو. دیکھیں یہ سارے کیریکٹرز ہیں. تاریخ از ریئل ٹائم, یہ جملہ یاد رکھیں, تاریخ از ریئل ٹائم. صحیح, اوکے. اب مجھے آنا ہے ظہور کی جانب. ایک صلوات پڑھ لیں, محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں اب جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ عاشورہ کا واقعہ پیش آ جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں اور در حقیقت امام حسین نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے, امام نے عاشورہ میں اپنی شہادت کے ذریعے تاریخ بشریت میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ایجاد کیا ہے. کیا مطلب ٹرننگ پوائنٹ؟ دیکھیں میں اور آپ جب سکولز میں تھے, یعنی میں خاص طور پہ اپنے یوتھ فیلوز اینڈ فرینڈ سے مخاطب ہوں اس وقت, جب میں اور آپ اسکول اینڈ کالجز میں تھے تو ہماری ٹیکسٹ بکس میں کیا تھا, جب جو ہسٹری ٹیکسٹ بکس ہیں, مثال کے طور پر one of the most turning points in history was the Industrial Revolution. One of the most turning points in history was the Renaissance period. یہی پڑھتے ہیں ہم. یعنی جو ٹیکسٹ بکس میں ہم نے پڑھا ہے, جو سلیبس ہمیں سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ہسٹری میں ٹرننگ پوائنٹ انڈسٹریل ریولیوشن ہے. ہسٹری میں ٹرننگ پوائنٹ مثال کے طور پر رینائسنس ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, یا مختلف ریولیوشنز آئے اور ہسٹری میں انہوں نے, ان ریولیوشنز نے ٹرننگ پوائنٹ ایجاد کیا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں آج کہ اگر ہم الہی نگاہ سے دیکھیں, خدائی نگاہ سے دیکھیں, قرآنی نگاہ سے دیکھیں, ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی نگاہ سے دیکھیں تو ہسٹری کے ٹرننگ پوائنٹس کچھ اور ہیں. سب سے پہلے ہسٹری کے ٹرننگ پوائنٹس, نمبر 1 رسولان اولو العزم. ہم پڑھتے نا اولو العزم انبیاء کون ہیں؟ مثلا حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر اولو العزم انبیاء علیہ السلام کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں انہیں. یہ سارے 5 اولو العزم انبیاء ہسٹری کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں اللہ کی نگاہ میں, قرآن کی نگاہ میں. اس کے بعد آئیں بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد ہے غدیر از اندر ٹرننگ پوائنٹ. عاشورہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یعنی میں اور آپ اگر تاریخ کو یوں دیکھیں کہ تاریخ عاشورہ سے پہلے، تاریخ عاشورہ کے بعد، زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عاشورہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کا کہ ظہور کی جانب تمام لوگوں کو کھینچ سکتا ہے. یعنی عاشورہ کے اندر امام حسین نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ در حقیقت ظہور کی جانب اس جہان کو لے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ظہور حق ہے، اور ظہور کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، یعنی ظہور امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی آ جائے وہ باطل ہے. اور خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس آسمان اور زمین اور کائنات و عالم ہستی کو حق کی بنیاد پر خلق کیا ہے، نہ باطل کی بنیاد پر. لہٰذا یہ جہان، اس دنیا کی سمت، ڈائریکشن مسلسل حق کی جانب ہے. اب آپ یہاں سوال کریں مجھ سے کہ آغا صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے دنیا کے حالات خراب ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے سب کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، سب کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہان اور دنیا جو ہے حق کی جانب ہے. دیکھیں، اگر کووڈ 19 کی بھی اگر میں آپ کو بات کروں تو کووڈ 19 بھی آپ کو اس حق اور باطل کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آج کی دنیا میں کوئی حادثہ اتفاقی نہیں ہے. نتھنگ از کو انسیڈنس. کوئی بھی چیز کو انسیڈنس نہیں ہے. حتیٰ مثلا میں آپ کے سامنے یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ کو انسیڈنس ہے نہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے یہ جا بجا کیا ہے، یہ کو انسیڈنس ہے نہیں. کچھ بھی کو انسیڈنس نہیں ہے اس دنیا کے اندر. لہٰذا ہمیں ایک براڈ مائنڈڈ نگاہ سے دیکھنا ہوگا، اوپر سے دیکھنا ہوگا اس عالم کو. دیکھیں، حق ہے، باطل ہے، اور جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں ہر زمانے میں اس کو اس بنیاد پر تحلیل اور انالیسس کریں، تب جا کے بات بنے گی. پھر ہمیں یقین آئے گا کہ خداوند متعال نے اس دنیا کو، اس عالم ہستی کو حق کی بنیاد پر خلق کیا ہے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو مزید ایک حدیث لے کر آتا ہوں. یہ حدیث ہمیں ایک کنیکشن دے دے گی عاشورہ وتھ ظہور. ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس حدیث کے اندر. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ دیکھیں، I will read the Arabic text، کیونکہ اب ضروری ہو گیا کہ ہم آئیں اور اپنے سورسز کو لے آئیں. اور بے شک کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کے سامنے عربی ٹیکسٹ پڑھتا ہوں، ساتھ میں ترجمہ بھی کروں گا. اور بالآخر احادیث کے الفاظ ہیں، اور احادیث کے الفاظ نورانی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نورانی زبان سے نکلے ہیں یہ الفاظ. لہٰذا ہم ان احادیث کے اوریجنل الفاظ کو، جینوئن الفاظ کو سن کر اپنے آپ کو متبرک کریں اور اپنے اس حدیث کو سمجھے. دیکھیں، یہاں پر حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے. فرماتے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بیت ام سلمہ. نبی اکرم ایک دن ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں تھے. فقال لها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا، لا يدخل علی احد. ام سلمہ سے کہا کہ میں استراحت کر رہا ہوں، کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آئے. فجاء الحسین علیہ السلام وهو طفل. امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے گھر کے اندر، یعنی گھر کے اندر موجود تھے، اور وہ نبی اکرم کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے. صحیح ہے، اور وہ چھوٹے تھے، یعنی وہ بچپنے کا دور تھا امام کا، بچے تھے وہ، چھوٹی عمر کے. فما ملکت معه شيئا حتى دخل على النبي فدخلت. اچھا، اب کیا ہوا؟ اب امام ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں نے پوری کوشش کی کہ حسین کو روک سکوں کہ وہ نبی اکرم کے کمرے میں نہ جائیں، لیکن میں ناکام ہو گئی. اور وہ فدخلت ام سلمہ على اثره فاذا الحسین على صدره. تو جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حسین نبی اکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے اوپر ہیں. اب آپ دیکھیں،
وَإِذَا النَّبِيُّ يَبْكِي وَإِذَا فِي يَدِهِ شَيْءٌ. نبی اکرم گریا. جب ام سلمہ نے دیکھا کہ حسین سینے کے اوپر ہے، نبی اکرم کے سینے کے اوپر ہے، دیکھا کہ نبی اکرم گریا کر رہے ہیں. اور جب وہ گریا کر رہے ہیں تو اذا فی یدہ شیء یقلبہ، تو دیکھا نبی اکرم کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جو وہ الٹا سیدھا کر رہے ہیں، اس طرح سے گھما رہے ہیں. دیکھیں، فقال النبی یا ام سلمہ، نبی اکرم نے فرمایا اے ام سلمہ، ان ھذا جبرائیل یخبرنی، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے، مجھے آگاہ کیا ہے، ان ھذا مقتول، کہ یہ یعنی اشارہ کیا حسین کی جانب، کہا کہ یہ حسین مقتول ہوگا. وَهَذِهِ، یعنی اس کو شہید کیا جائے گا. وَهَذِهِ التُّرْبَةُ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا، اور یہ وہ تربت ہے جو نبی اکرم کے ہاتھ میں تھی. یہ وہ تربت ہے کہ جب امام کے شہادت کا موقع ہوگا تو اس موقع پر وہ اس تربت کے اوپر ان کا مثلا سر ہوگا. فَضَعِيهِ عِنْدَكِ، اے ام سلمہ اس تربت کو اپنے ساتھ رکھو. فَإِذَا صَارَتْ دَمًا فَقَدْ قُتِلَ حَبِيبِي، جب یہ تربت، جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حبیب، میرا پیارا حسین شہید ہو چکا ہے. اب حدیث کو کنٹینیو کرتے ہیں. فقالت ام سلمہ، پھر ام سلمہ نے، اب دیکھیں یہاں ہم آ رہے ہیں ظہور کی جانب، اس کو ہم اب یہاں کنیکشن آئے گا امام زمانہ علیہ السلام سے. فقالت ام سلمہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا، صلی اللہ ان یدفع ذلک عنہ، اے نبی اکرم، اے رسول اللہ، کیا آپ خدا سے نہیں کہہ سکتے، کیا آپ خدا سے نہیں درخواست کر سکتے کہ حسین سے اس بلا کو دفع کریں، یعنی حسین کو حسین کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہی نہ آئے، کربلا کا واقعہ پیش ہی نہ آئے. قال، نبی اکرم نے فرمایا، قد فعلت، میں نے خدا سے درخواست کی لیکن خدا نے یہ فرمایا. فأوحى اللہ عز وجل الی، خدا نے یہ فرمایا کہ میں حسین کی شہادت کے عوض میں، حسین کی شہادت کے نتیجے میں تمہیں اور حسین کو یہ دوں گا، اور امت نبی کو یعنی تیری امت کو میں یہ عطا کروں گا. دیکھیں کیا ہے، 2 سے 3 چیزیں. خدا نے فرمایا ان لہو درجتن لا ینالها احد من المخلوقین، میں حسین کو اس کی شہادت کے بدلے میں ایک ایسا درجہ عطا فرماؤں گا، ایسا درجہ عطا کروں گا کہ کسی مخلوق کو میں نے یہ درجہ اور مقام عطا نہیں کیا ہے. وَأَنَّ لَهُ شِيعَةً، اور حسین کے لیے ایسے شیعہ ہوں گے، ایسے پیروکار ہوں گے حسین کے کہ یشفعون فیشفعون. عجیب مقام ہے، یعنی امام حسین کا مقام دیکھیں، اور امام حسین کے مقام کی وجہ سے امام حسین کے شیعوں کا مقام دیکھیں کیا ہے. امام حسین کے شیعوں کا مقام خداوند متعال فرما رہا ہے کہ میں امام حسین کے شیعوں کو شفاعت کی صفت عطا کروں گا. یعنی حسین کا شیعہ شفاعت کر سکتا ہے دوسروں کی، اور جب وہ شفاعت کرے گا دوسروں کی، فیشفعون، تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. عجیب، اس کا مطلب دیکھیں یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے شفاعت. یعنی اگر میں اور آپ جو امام حسین کے شیعہ بننے کے دعویدار ہیں، الحمدللہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، شفاعت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی شفاعت کریں روز قیامت، اس کا مطلب یہ حسین کے شیعہ کا مقام بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مقام ہے. اب آئیں امام مہدی، اب آئیں ظہور کی جانب. دیکھیں اب امام حسین کی شہادت کے بدلے خدا کیا عطا کرے گا. وَأَنَّ الْمَهْدِيَّ مِنْ وُلْدِهِ، وَأَنَّ الْمَهْدِيَّ مِنْ وُلْدِهِ، اور میں حسین کے ولد سے، حسین کی نسل سے تمہیں حسین کو مہدی عطا کروں گا. یعنی امام مہدی کا تولد حسین سے ہوگا.
عجیب حسین کی نسل سے ہوگا. اب یہاں پر جو علماء، عجیب بات یہ ہے کہ علماء نے کیا تفسیر کی اس روایت کی. یعنی اگر ہم ظاہری نگاہ سے دیکھیں تو فقط یہی اس کا معنی ہے کہ امام حسین کی نسل سے امام مہدی کا تولد ہوگا، دیٹس اٹ. بس یہی نہیں. یہاں پر علماء عجیب بات فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس حدیث میں خدا نے جو فرمایا وہ یہ کہ حسین کی شہادت کے بدلے کربلا کے نتیجے میں ظہور محقق ہوگا. ظہور نتیجہ ہے کربلا کا. کیوں ظہور نتیجہ ہے کربلا کا؟ کیونکہ ظہور کیونکہ خون حسین علیہ السلام سے جو بیداری اور اویکننگ پوری دنیا میں آئندہ زمانوں تک، مستقبل کے زمانوں تک پھیلنی ہے، یہ بیداری اور یہ اویکننگ، لوگ اس قدر بیدار ہوں گے حسین کے نام پر کہ یہ بیداری کا نتیجہ ظہور امام مہدی علیہ السلام ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پس خود دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہے. اس حدیث سے ہمیں پس یہ پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کے ذریعے اگر ہم اب یہاں پر دیکھیں، اب ہماری ذمہ داری غیبت کے زمانے میں ہم بڑھ جاتی ہے. ہماری پاس ذمہ داری غیبت کے زمانے میں کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی جو معرفت ہے، اپنی جو پہچان ہے، اپنی جو شناخت ہے عاشورہ کے بارے میں، کربلا کے بارے میں، اس کو اور مزید عمق بخشیں، اس کو مزید ان ڈیپتھ انالیسس کریں کہ کربلا میں ایسا کیا ہے کہ اس قدر اس کے اندر، کربلا کے اندر اس قدر پاور ہے. ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایک ایٹم پاور ہے جس کے ذریعے ظہور کے اندر تیزی آ سکتی ہے. بس اگر ظہور امام زمانہ علیہ السلام، اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام کیوں نہیں آ رہے، اس وقت بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں امام نہیں آ رہے، اب تو بہت ہو گیا، اب تو کورونا وائرس، کووڈ-19 سب مشکلات میں آ چکے ہیں، تو کیوں امام ظہور نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ، ایک وجہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ ابھی تک عاشورہ کے اندر جو کیپیسٹی ہے، عاشورہ کے اندر جو ظرفیت ہے لوگوں کو بیدار کرنے کی، اس کیپیسٹی سے میں اور آپ ابھی تک فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا ہے. ہم نے خود عاشورہ کو کم سمجھا ہے اور دوسروں کو بھی عاشورہ انٹروڈیوس نہیں کرا ہے. عجیب نہیں ہے؟ اربعین میں کیا ہوا؟ دیکھیں اربعین الحمدللہ یہ ایک نتیجہ ہے عاشورہ کا. آپ دیکھیں اربعین کے ذریعے کیا اویکننگ پھیل رہی ہے پوری دنیا کے اندر. مختلف لوگ آ رہے ہیں، مسلمان تو آ ہی رہے ہیں، شیعہ تو آ ہی رہے ہیں، لیکن شیعہ کے علاوہ سنی بھی آ رہے ہیں، کرسچنز بھی آ رہے ہیں، دیگر ادیان کے لوگ بھی آ رہے ہیں، دیگر ریلیجنز اور فرقوں کے لوگ آ رہے ہیں اربعین کے اندر. کیوں؟ حسین کے نام پر آ رہے ہیں، اور یہی مقدمہ ہے ظہور کا. اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں، اگر کربلا کا ڈائریکٹ تعلق ظہور سے ہے، اس کا مطلب ہمیں کربلا کے اندر ایک جو کردار اور کیریکٹر آیا ہے اس کو ہمیں جاننا ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کا ایک کیریکٹر اور کردار، اس کا ظہور امام مہدی علیہ السلام میں 100% رول بنتا ہے. مثلا حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، اس ہستی کا کیا رول بنتا ہے ظہور امام کے اندر؟ حضرت جان علیہ السلام کا کیا رول بنتا ہے ظہور امام کے اندر؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، ان کا کیا رول بنتا ہے؟ یعنی میں اور آپ حضرت عباس کو کس طرح زمانہ غیبت میں اپنا سکتے ہیں ان کے کردار کو، تاکہ یہ باعث بنے ظہور کا، یہ نتیجہ بنے ظہور کا. کیسے؟ یعنی اگر اس حدیث کو ہم دوبارہ چیک کریں اور مزید انالیسس کریں تو ایک اور نتیجہ نکال سکتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر ظہور کا ڈائریکٹ تعلق عاشورہ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انصار، جو اعوان، جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، انہی اصحاب کا رول ظہور کے اندر کس طرح بنتا ہے؟
یعنی امام زمانہ علیہ السلام کو وہی انصار چاہیے، یعنی امام زمانہ کو 21st سینچری کا حبیب ابن مظاہر چاہیے، امام زمانہ علیہ السلام کو 21st سینچری کا حضرت عباس چاہیے۔ بالآخر امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو امام کا شعار ہوگا یا لثارات الحسین، یہ امام کا شعار ہوگا۔ کیوں؟ یعنی امام اپنے آپ کو ظہور کے بعد امام حسین کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانوائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ظہور تک، یعنی زمانہ غیبت، آپ فرض کریں زمانہ غیبت ختم ہو رہا ہے، یہ زمانہ غیبت کا اختتام ہوگا۔ جب زمانہ غیبت کا اپنا اختتام پر ہوگا، when غیبت will be on its last times، تو اس وقت تک امام حسین کا نام اس قدر پھیل چکا ہوگا دنیا میں، نہ صرف نام بلکہ سوچ، امام حسین کی معرفت نہ فقط مسلمانوں میں بلکہ نان مسلمز کے اندر بھی امام حسین کی معرفت اور سوچ اینڈ تھاٹ پروسیس اس قدر پھیل چکا ہوگا، تو امام حسین علیہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو وہ شعار جو لگائیں گے، وہ جو شعار وہ دیں گے، وہ کیا ہوگا؟ یا لثارات الحسین، یعنی وہ اپنے آپ کو امام حسین کے شعار سے پہچانوائیں گے۔ کیونکہ کہ لوگ اور جہان اور دنیا اب حسینی ہو چکی ہے۔ بس غیبت کے زمانے میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ اب کل سے میں آپ کے سامنے کچھ سیشنز کا آغاز کروں گا جس میں ہم بعض کیریکٹرز، اہم کردار جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے، جیسے حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، دیکھیں ان کو ہسٹوریکلی بھی انالیسس کرتے ہیں، تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح ان کے کیریکٹر ٹریٹس، ان ہستیوں کی جو صفات تھیں ان کو ہم ڈیفائن کریں گے، اور دیکھیں گے کہ آیا آج کے زمانے میں آج کا یوتھ، آج کا ٹینیجر، صحیح آج کا جوان اور نوجوان کیا حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور ان جیسی عالی ترین ہستیوں کو اپنا رول ماڈل بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔